پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ خدا اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ عزیز بہن بھائیو، آج کا جو ٹاپک ہے اس کو میں نے ریلیٹ کیا ہے اپنی پچھلی ویڈیوز کے ساتھ کہ why religion is so strong۔ پوری دنیا کے اندر ریلیجن آئٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں جتنا خطرہ مذہب کی وجہ سے ہو سکتا ہے اتنا کسی خطرناک آئٹم بم سے، کرونا وائرس سے بھی نہیں اتنا خطرہ جتنا آنے والے دنوں میں مذہب سے ہو سکتا ہے، جبکہ یہ تو خدا کی جو ہے خواہش نہیں ہے۔ ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں جن کو اس نے بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہم اس کے بادشاہی کو اس دنیا کے اوپر جو ہے ایکسٹینڈ کرنے والے اور پھیلانے والے ٹھہرے۔ آج میں بتانے والا ہوں کہ انسان کی وہ تشنگی، انسان کی وہ پیاس، انسان کا وہ جو ہے کھویا ہوا مقام، انسان کا وہ کھوئی ہوئی پہچان، انسان جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مذہب سے نہیں ہے، وہ مذہبی ریچولز اور رسومات سے نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ There is relationship that God loves relationship. There is ritual that God hates ritual, because ritual just satisfy the religious purposes. اب یہ کیسے انسان نے اپنی پہچان کھو دی؟ how mankind lost his identity and lost his kingdomship and lost his God. آئیے اس کو جس طرح میں نے پہلی آیت میں پڑھا کہ خدا کا what was real essence of God to create human and earth. Earth is a God's country. Earth is a God's colony. Earth is a God colony where He sent His visible people, me and you, to be ruled over the country, not to be ruled by anything else. But what happened? کیا ہوا کہ انسان نے اپنی اس جو ہے شخصیت کو، اپنی اس ریلیشن شپ کو، اپنی اس پوزیشن کو، اپنی اس آئیڈینٹیفیکیشن کو کھو دیا۔ وہ ہے آپ کا اختیار، آپ کی پہچان، اور کیسے کھو دیا میں آپ کو پڑھ کے سنانے والا ہوں۔ خدا نے کہا بہت اچھا ہے، اس نے سب سے پہلے دنیا کے اندر زمین اور آسمان کو بنایا۔ Now let's make a man on our own image. کیونکہ یہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ آسمان میں اصل موجود ہیں اور زمین پر ان چیزوں کا عکس ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ جیسا آسمان پر کلچر ہے یا سسٹم آف گورنمنٹ موجود ہے، ویسے زمین پر اب میں بھیجوں گا۔ آسمان پر تو نظر نہیں آتا، لیکن زمین پر ایسی باڈی دوں گا، تیار کروں گا جو نظر آنے والی ہو۔ اب کیا ہوا کہ انسان کا اوڑھنا بچھونا وہ عدن تھا، عدن خدا کی حضوری سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے باب کی 8ویں آیت میں، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا، یعنی خدا
اس کے ساتھ ملاقات میں رہتا، جب چاہتا وہ خدا ان سے ملاقات کرتا، جب چاہتا وہ جو ہے آدم خدا سے بات کرتا، جب چاہتا خدا اس سے بات کرتا، تو وہ ایک پوزیشن میں تھا، ایک الائنمنٹ میں تھا، ایک لائن میں تھا۔ سڈن کیا ہوا کہ خدا کو یہ کہنا پڑا، آدم تو کہاں ہے؟ تو باغ کے سارے درختوں کا پھل کھا سکتا ہے۔ وہ پھل تھے آپ کو طاقت بخشنے والے، آپ کی جسمانی نشو و نما کے لیے اور آپ کے جو خوبصورتی کے لیے، یعنی اس کے جو جوسز تھے پھلوں کے، وہ آپ کو جو تر و تازہ اور خوبصورت رکھنے، آپ کے اندر خون پیدا کرنے کا سبب بنتے۔ تو اس لیے انسان کے لیے وہ پھل وہاں موجود، اس کو کھانے کی کوئی مشقت نہ کرنی پڑتی، اس کو پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ خدا نے اس لیے اس درخت کو رکھا تھا کہ جس دن یہ اس نے کھایا، یہ اس کو کھانا منع اس لیے کیا کہ جس دن اس نے کھایا اس دن کیا ہوگا؟ اس دن اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور یہ نیک و بد کے پہچاننے والا بن جائے گا، اور اگر یہ ایسا ہوا تو یہ اکیوزر بن جائے گا۔ اکیوزر کا مطلب دوسروں پر الزام لگانا، یعنی ججمنٹ خدا نے اس کے ہاتھ میں نہیں دی۔ جیسے آج ہم جج کرتے ہیں وہ کتنا گناہگار ہے، متی 7ویں باب میں تو وہاں لکھا ہے کہ دو شخص آئے، ایک آتے کہنے لگا اے خدا میں ان اڈلٹرز کی مانند نہیں ہوں، میں زناکاروں کی مانند نہیں ہوں، میں ان لوگوں کی مانند نہیں ہوں جو لوگوں کے لیے کا ٹیکس جو ہے غلط طریقے سے لیتے ہیں، اور نہ میں زناکار ہوں۔ میں پھر اپنی راستبازی بیان کرنے لگا، میں 2 دن ہفتے میں روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدن پر دہ یکی دیتا ہوں۔ Well done! He was a totally ritualist. اس نے بہت اچھا کیا، لیکن ساتھ ساتھ ایکیوز کر رہا ہے۔ یہی خدا نہیں چاہتا تھا کہ جب اگر انسان کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ جج کرے، یا اس کو پہچان ہو جائے، نیک و بد کی پہچان ہو جائے، یا اچھے برے میں جو اس کو پہچان ہو جائے، وہ اپنی چھوڑ کر دوسروں کو ایکیوز کرے گا، بجائے اس کے کہ خدا نے کہا کہ یہ سینس انسان کے کو ملے نا، لیکن انسان نے ویسا ہی کیا، وہ ایکیوزر ہی بنا۔ اور ایکیوزر بھلا کون ہے؟ ایکیوزر کلام مقدس کے مطابق وہ ہے جو ابلیس، لوسیفر، اور اس نے ایکیوز کیا سب سے پہلے، اس نے ایکیوز کیا، اس نے کہا کیا خدا نے واقعی منع کیا ہے اے ہوا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہیں کھا سکتی؟ اس نے کہا نہیں ہم کھا سکتے ہیں، لیکن وہ درمیان والا نہیں۔ اب اس نے ایکیوز کہا نہیں، خدا ایسا نہیں، کہ خدا جانتا ہے کہ جب تم نے کھایا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے کھایا they lost their identity, they lost their self. انہوں نے مانا، انہوں نے دیکھا ہم تو ننگے ہیں، کیوں؟ جبکہ ان کو یہ شعور نہیں تھا، پہلے یہ اس کے شعور کے اندر نہیں تھا کہ ہم ننگے ہیں یا ہمیں کچھ پہننا بھی ہے۔ یہ ان کی سوچ کے اندر جو سما گیا، یہی خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان کے اندر آئے، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ گناہ یا گناہ کیا ہے۔ لیکن انسان نے ایسا کیا اور وہ اپنی آئیڈینٹی لاسٹ کر چکا، اس نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی۔ وہ خدا میں تھا، خدا جیسا تھا، خدا نے کہا let's make a man on our own image and our own likeness۔ خدا نے اپنی شبیہ، اپنے کریکٹرسٹکس دیا۔ خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا ہم تو ننگے ہیں۔ خدا جان گیا کہ he become a sinner، کیونکہ اس نے خدا کی نافرمانی کر کے اس نے ابلیس کے حکم کو، ابلیس کے کلام پر توجہ دی، اور اس نے کہا جب ہوا نے دیکھا کہ یہ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے اور یہ کھانے کے لیے اچھا لگتا ہے، آنکھوں کو خوشنما اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس نے لیا اور کھایا، اور یہ
یہ کیا تھی؟ یہ ساری سینسز ہیں انسان کے اندر، یہ فیلنگز ہیں جس کے ذریعے انسان کے اندر پرائڈ آ جاتا ہے، جس کے ذریعے انسان کے اندر جو ہے وہ اپنا آپ ہونے کا فخر محسوس کرتا ہے. I am someone, I am something. تو یہ شیخی دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا کہ میں اس شخص کی مانند نہیں جو گناہ گار ہے. اکیوزر. سو یہی خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان اکیوزر ہو. اس نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی. کیا ہوا؟ اپنے اختیار کو جو خدا نے کہا تھا کہ تو زمین پر اور سارے سمندر کی مچھلیوں پر، ہوا کے پرندوں پر، تمام چرند پرند پر، حیوانوں پر، سب پر تیرا اختیار ہو اور تو اس زمین پر ڈومینین شپ کرے، لارڈ شپ کرے. لیکن اس نے اپنا اختیار کھو دیا اور اپنا خدا کھو دیا. Where I'm going? Who do I meet now? کون میرا خدا ہے؟ میں کس سے ملوں گا اب؟ یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے انسان لاسٹ ہوا اور اس نے مذہب کا سہارا لینا شروع کیا. سب سے پہلے جب میں نے اسٹڈی کی تو ریسرچ کیا کہ سب سے پہلے ورشپ کا طریقہ کار کیا نکلا کہ قائن جو تھا وہ کسان تھا اور حابل جو تھا وہ چرواہا تھا. اب اپنی اپنی بساط کے مطابق دل سے خدا نے اسرائیل کو یعنی ہمیں ایک ہی جو فرمان عطا فرمایا ہے کہ اے اسرائیل، استشنا 10 باب اس کی 12ویں آیت، خداوند تمہارا خدا تم سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے میرا خوف مانے، تو میرا خوف مانے اور میرے پورے دل اور پوری جان اور پوری طاقت کے ساتھ میری عبادت کرے، بندگی کرے. بندگی کا انگلش میں جب میں نے اس کو ڈھونڈا تو لکھا ہے کہ adore, admire, exalt, extol, magnify, praise, respect, reverence, sanctify, bow down and sing. So یہ ہے اصل مقصد جو ہے وہ اس کا بندگی کا. خدا نے کہا کہ پورے دھیان اور طاقت کے ساتھ، لیکن اپنی پوری فیلنگ کے ساتھ، اپنی پوری سینسز کے ساتھ. دل جو ہے وہ سارے بدن کو خواہشیں فراہم کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اتنی خواہشیں سو گئی یہ مائنڈ کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. اور دل کے اندر اس کے آیا کہ یہ پھل عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، کھانے کے لیے اچھا معلوم ہوتا ہے، اور پھر آنکھوں کو بھی خوشنما لگتا ہے. کھانے کے لیے بھی اچھا ہے، آنکھوں کو بھی ایک خوشنما جاذب نظر ہے، اور اس کو کھایا. اور یہ فیلنگز، یہ سینسز اوور کم ہوئی انسان کے اندر، جبکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ سینسز جو ہے انسان کے کنٹرول میں رہیں، کیونکہ جو ہی یہ سینسز انسان کے اوپر حاوی ہوئی تو انسان اپنے آپ میں نہیں رہے گا، وہ لاسٹ ہو جائے گا. اور یہی ہوا. سب سے پہلا کام کیا کیا اس نے؟ خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ننگا ہوں. کیا تو نے وہ پھل کھا لیا جس کا میں نے تمہیں منع کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے نہیں، جو تو نے میرے ساتھ رکھی ہے اس نے مجھے، یعنی ہوا کو اکیوز کیا. سب سے پہلے اس نے ہوا کو کہا، اور پھر کسی نہ کسی طرح یہ الزام خدا پر بھی جاتے بھی تو نے آپ پہ میرے نالے رکھی سی اور انہیں مینوں کھوایا تو میں کھا لیا. He became an accuser. He lost his identity and he lost his clothes even. لکھا ہے کہ تیسرے باب کی 21ویں آیت، خدا نے چمڑے کے کپڑے بنا کر ان کو پہنائے. اس کا راز کیا تھا؟ خدا کو پتا تھا کہ جیسے عبرانیوں کے خط اس کے 9ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اور خدا کو پتا تھا کہ اگر ان کے بدن کے اوپر کسی بھی ٹیمپریری طور پر کوئی خون نہ ہوا، اس میں نہ چھپے تو یہ مر جائیں گے. وہ اپنے آپ کو پتوں میں چھپا رہے تھے، خدا نے ان کو چمڑے کے کرتے دیے. اور پھر کیا ہوا کہ خدا نے اس وقت وعدہ کیا I will be coming on the planet. کیسے؟ اس نے کہا کہ میں
اور شیطان کو کہا میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. کیسے؟ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آدم نے وہ اپنی آئیڈینٹی کھو دی، باغ عدن سے نکال دیا گیا اور تب سے وہ مارا مارا پھر رہا ہے. میں اس مقام کو پھر سے حاصل کر لوں اور اس اپنے خدا کو ڈھونڈ لوں اور اپنے اس مقام، اس الائنمنٹ، اس پوزیشن کے اندر پھر آ جاؤں تاکہ پھر سے میں اختیار حاصل کروں. قائن جب نکلا پھل اور سبزیاں خدا کے حضور لے کر آئے اور وہ پریزنٹ کرتی ہے ریچولز کو پریزنٹ کرتی ہے. اور جو کاہن ہے صرف ایک، خدا نے کہا تھا تو اپنے پورے دل، پوری جان، پوری طاقت کے ساتھ یعنی all senses کے ساتھ میری عبادت کرنا. لیکن یہ وہ لے کر آیا کیونکہ اس وقت بغیر خون بہائے معافی نہیں، وہ مینڈا لے کر آیا تاکہ وہ خدا کے حضور ذبح کرے اور اس کی وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے. لیکن سبزیاں بہت ساری ریچولز کو ظاہر کرتی ہیں. سبزیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ انسان جو ہے اسی راستے پر واپس مڑنے کی بجائے، جس کو توبہ بھی کہتے ہیں، انسان توبہ کی طرف نہیں آیا. آدم نے توبہ نہیں کی یا خدا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر. اس نے اور راستوں کو اپنانا شروع کیا. یہی تب سے انسان کی اندر کی سیٹسفیکشن، یہ فیلنگز جو شروع سے اس کے اندر آ گئی کہ یہ پھل کھانے کے لیے اچھا اور عقل بخشنے کے لیے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے. یعنی اپنی فیلنگز، اپنی سینسز کے ذریعے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے، یعنی اس کی سیلف سیٹسفیکشن، سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ہوئی. انسان کی تشنگی آج تک قائم کیے ہوئے ہے. انسان مارا مارا پھر رہا ہے لیکن اس کی پیاس بجھ نہیں رہی. آپ پیاسے ہو تو آپ کو جتنی بھی مزیدار روٹی کیوں نہ کھلائی جائے، کھانا کھلائی جائے، آپ پیاسے ہیں، آپ کو پیاس کی ضرورت ہے. آپ کو واپس اسی راستے جا کر اسی اپنی آئیڈینٹی کو پانے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے اور طرح کے ریچولز، جیسے میرا پہلا ٹاپک تھا ریچولز نہیں، خدا ریلیشن شپ چاہتا ہے. کم بیک ٹو ریلیشن ٹو دی گاڈ، خدا کے ساتھ وہ ریلیشن قائم کریں. وہ کیسے؟ یسایہ نے جب خدا نے کہا کہ اب میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، خدا نے اسی موقع کو عورت کو اس طرح بنایا کہ انسان جب ماں کے بطن کے اندر پریگننسی کے دوران اس کا خون اور ماں کا خون مکس نہیں ہوتا. یہ میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے. خدا نے اسی مقصد کو بنایا تھا عورت کو. اور لکھا ہے 6 مہینے کو جبرائیل آیا اور اس نے کہا سلام مریم، تجھ پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں سے مبارک ہے. اس نے کہا یہ کیسا سلام؟ اس نے کہا تو حاملہ اور روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، تو حاملہ ہوگی اور تو بیٹا جنے گی. اس نے کہا میں تو واقف ہی نہیں ہوں مرد سے. اس نے کہا حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اور اس سے پہلے یہ سایہ یسوع مسیح کے جو جبرائیل کے مریم تک پہنچنے سے بھی تقریباً 750 سال پہلے یسایہ نبی کہتا ہے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں، دیکھو خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. مریم نے ریزیڈنسی دی، مریم نے بدن تیار کیا اور بیٹا آسمان سے بخشا گیا. کلام خداوند میں اس کو واضح طور پر لکھا ہے. یسایہ کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 6ویں آیت میں لکھا ہے پس ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، بیٹا تولد ہوا، بدن تولد ہوا، بیٹا بدن پیدا ہوا، اور آگے لکھا ہے بیٹا بخشا گیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. وہ خدا کا اوتار، وہ خدا کا اکلوتا، وہ خدا کا برہ، وہ خدا کا وہ کلام، وہ مجسم ہو کر زمین پر آیا اور اس نے مقدسہ مریم کے بطن اتھر میں جو باڈی، جو ریزیڈنسی اس نے تیار کی تھی، خدا نے وہاں ریزیڈنس بھیجا اور وہ ہے کرائسٹ. اور مریم نے اس کا نام یسوع رکھا. یسوع مسیح، ایمانویل، خدا انسان کے اندر. انسان ایک ایسا فطرت رکھتا ہے
کہ یہ اپنے فیلنگز کے مطابق اپنی کنوکشن کو، قائلیت کو تشکیل دے دیتا ہے. سیلف تھنکنگ جو ہے اس کو کنوکشن بخشتی ہے. اور میں پرانے زمانے کے مذاہب کے بارے میں جب کھنڈرات کو دیکھیں، پرانی کیوز کو دیکھیں، وہاں مختلف قسم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، وہاں ان کے رہن سہن اور ان کے مذہب کے ہونے کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ کیسے گروپ کو فالو کرتے ہیں، کیسے وہ ریچولز کو فالو کرتے رہے ہیں. جو ریچولز ہیں وہ کائن کو شو کرتی ہیں کہ مختلف طرح کی سبزیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر، وہ دوسروں سے بڑھ کر اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے کہ میں پسند آؤں گا. وہ ایک شخص آیا، جیسے ایک فریسی آیا، اس نے کہا کہ میں تو 2 روزے رکھنا ہفتے تو میں دہی کی پوری دینا میں صحیح. یہ ریچولز ہیں. مذہبی روزے رکھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، مذہبی نمازیں پڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. انسان کی فطرت ہے کہ اپنی سیلف کنوکشن کے لیے وہ مختلف طرح کے راستوں کو چوز کر کے اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اپنے راستے کو بھول کر پرانے اسی راستے پہ واپس جانا وہ اپنے آپ کو کی توہین سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ریچول کے سہارے، اپنے آپ کو طرح طرح کی رسومات، روایات کے ذریعے سے تو اپنے آپ کو سیلف سیٹسفائیڈ کرتا ہے، جو خدا کے اپوزٹ ہے، خدا کی مرضی کے اپوزٹ ہے. وہ خدا کو پسند نہیں ہے. ریچولز آپ کو بچا نہیں سکتی. یہ جیسے دریاؤں میں کھڑے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر درختوں پر الٹا لٹک کر دعا کرنا، یا چولا پہن کے جنگلوں میں نکل جانا، یہ ریچولز ہیں. doesn't give you any blessing. It doesn't get you closer to God. سو انسان کھو چکا، اپنی آئیڈینٹی کھو چکا. انسان پیاسے کا پیاسا رہا. بہت سارے راستوں پر ریچولز کے ذریعے مختلف راستوں کو چوز کرنے والے لوگوں، سنو، آج سے 2000 سال پہلے ایک شخص زمین پر آیا، اس نے کہا راحت اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. آئیے اس یسوع کو فالو کریں. وہی ایک راستہ ہے، وہی ایک راستہ ہے جو توبہ کا راستہ ہے، وہی ایک راستہ ہے جو تنگ دروازہ ہے، وہی راستہ ہے جو کشادہ نہیں ہے. کشادہ راستہ پر جانے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن کلام خداوند میں، امثال کی کتاب میں لکھا ہے بہت سی راہیں ایسی ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، مگر اس کی راہوں میں موت کی راہیں ہیں. ریچولز، ادر ریلیجنز آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. زندگی ہے تو صرف یسوع کے اندر ہے. زندگی ہے تو آئیے یسوع کو حاصل کریں، یسوع کو اپنائیں. اور وہ کہتا ہے میں ہی راستہ ہوں، میں ہی راستہ ہوں. مختلف راستوں پر جانے والوں، مختلف راستوں کو چوز کرنے والوں، ریچول، رسومات، روایات کو پر کر کے اور جو ان کو عمل میں لا کر خدا کے نزدیک جانے کی جو بے وقوفی کرنے والوں، سن لو، خوش فہمی میں نہ لینا. یسوع نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں، جو مجھ سے کھائے گا، مجھ میں سے کھائے گا، وہ کبھی نہ مرے گا. سامری عورت یسوع کے پاس آئی، یسوع نے اس سے پانی مانگا. اس نے کہا تو یہودی ہو کر ہم سے پانی مانگتا، کیونکہ یہودی اور سامری جو ہے آپس میں نفرت کرتے تھے اس وقت. اس نے کہا تو اگر میری بخشش کو جانتی کہ میں کتنا دیالی ہوں، میرے گفٹ کو جانتی، تو اگر مجھ سے کہتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا جو زندگی کا پانی ہے. آئیے اس پانی سے اپنی پیاس بجھا لیں. نہ جائیں طرح طرح کے خیالوں کی طرف، نہ جائیں اپنے دل کے جو ہے فیلنگز کی طرف جو آپ کو بھلی لگتی ہے، جہاں سارے جاتے ہیں، سارے درباروں پر سجدہ کرنے جاتے ہیں. نہ جائیں ان کے مگر، اور سارے قبروں کو پوچھتے ہیں، نہ جائیں ان کے مگر. آئیں یسوع کے پیچھے چلیں، جو زندگی کا راستہ ہے. وہاں کم آنے والے ہیں. یسوع کا پیچھا وہ تنگ دروازہ ہے، نیرو گیٹ ہے، اس میں آنے والے کم ہیں. آئیے اس میں سے چلیں، دوسروں کو فالو نہ کریں،
آئے وہ آئیڈینٹی جو ہم نے باغ عدن کے اندر کھو دی، وہ آئیڈینٹی، وہ امیج یسوع دوبارہ لے کر آیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ رہی، گناہ نے اتنی شکل انسان کی بگاڑ دی تھی، اور اس نے وہ ہماری خاطر اس نے خود وہ سفر کیا، اس نے وہ مصیبت اٹھائی، اور اس نے اپنی شبیہ ہمیں پھر واپس دے دی۔ آئیے خداوند کو اپنا نجات دہندہ، وہ جو ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستے کو اپنائیں، باقی ہزاروں راستے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا آپ کو بتائے گی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، نو نتھنگ۔ لکھا ہے یوں ہوگا جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔